السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 218 ایپیسوڈ نمبر 218 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں، ہم اور آپ سچی حکایات کے 10ویں باب سے مختلف حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ حکایت نمبر 707، ننگا شیطان۔ شیخ ابو القاسم جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابلیس کو خواب میں ننگا دیکھا، اللہ کی پناہ اس مردود سے۔ میں نے اس سے کہا، تجھے انسانوں سے شرم نہیں آتی؟ ابلیس نے کہا، کیا یہ لوگ تمہارے نزدیک انسان ہیں؟ میں نے کہا، ہاں۔ ابلیس نے کہا، اگر یہ انسان ہوتے تو جیسے لڑکے گولی کے ساتھ کھیلتے ہیں میں ان کے ساتھ نہ کھیلتا، انسان ان کے سوا اور ہیں۔ میں نے پوچھا، وہ کون لوگ ہیں؟ ابلیس بولا، مسجد شونیزیہ میں چند لوگ ہیں جن کی عبادت اور پرہیزگاری سے میں عاجز آ گیا ہوں۔ میں نے بڑی کوشش کی مگر میں ان پر قابو نہ پا سکا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں خواب سے بیدار ہوا تو مسجد شونیزیہ میں گیا، وہاں 3 مرد نظر آئے، اپنے سر گدڑیوں میں ڈالے ہوئے، سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میری آہٹ سنی تو ان میں سے ایک نے گدڑی سے سر باہر نکالا اور کہا، اے جنید، شیطان خبیث کی بات سے دھوکہ نہ کھانا۔ یہ کہہ کر اس نے پھر سے اپنا منہ چھپا لیا۔ سبق: عریانی اور ننگا پن شیطانی فعل ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان اللہ کے مقبولوں پر قابو نہیں پا سکتا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے مقبولوں پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پھر ان سب اللہ والوں کے آقا و مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کس طرح چھپی رہ سکتی ہے؟ حکایت نمبر 708، امتحان۔ حضرت ابراہیم خواص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بغداد شریف میں تھا، وہاں فقیروں کی ایک جماعت رہتی تھی۔ ایک روز ایک جوان ہوشیار، عقل مند، خوبصورت، خوش اخلاق آیا۔ میں نے اپنے دوستوں اور ساتھیوں سے کہا، یہ جوان یہودی معلوم ہوتا ہے۔ میرے ساتھیوں کو یہ بات بری لگی۔ میں باہر آیا تو وہ جوان بھی باہر آ گیا، پھر اندر چلا گیا اور اس نے میرے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ بڑے صاحب میرے متعلق تم سے کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے اسے بتانے سے پرہیز کیا، لیکن جب اس نے اصرار کیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے شیخ تمہیں یہودی بنا رہے تھے۔ ابراہیم خواص فرماتے ہیں کہ یہ بات سنتے ہی وہ جوان میرے قدموں میں گر پڑا اور مسلمان ہو گیا۔ کہنے لگا کہ میں امتحان ہی کی نیت سے آپ کے پاس آیا تھا، یہ سوچ کر آیا تھا کہ اگر آپ لوگ سچے ہیں تو ان میں سے کوئی مجھے ضرور پہچان لے گا۔ چنانچہ شیخ کی نگاہ نے مجھے پہچان لیا۔ سبق: جو لوگ اللہ پاک کو پہچان لیتے ہیں اور عارف ہو جاتے ہیں، پھر وہ ہر نیک و بد کو، ہر خیر و شر کو بھی پہچان لیتے ہیں۔ ان کے علم اور عرفان سے کوئی چیز باہر نہیں رہتی۔ حکایت نمبر 709، تقوی۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ تعالی نے ایک روز ایک باغ میں نہر کے اندر سیب بہتا ہوا دیکھا۔ یہ سمجھ کر کہ اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے، اٹھایا اور کھا لیا۔ کھانے کے بعد آپ سوچنے لگے
کہ کہیں یہ سیب کا کھانا ناجائز و حرام نہ ہو۔ خدا جانے یہ سیب کس کا ہے اور کیسا تھا جو میں نے کھا لیا۔ قیامت کے روز اگر اس کی باز پرس ہو گئی تو میں کیا جواب دوں گا؟ اسی فکر میں باغ کے مالک کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک لونڈی باہر نکلی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی کہنے لگے، میں باغ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں۔ لونڈی نے بتایا کہ باغ کی مالک ایک عورت ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا، اس سے کہہ دو کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ باغ کی مالک باہر نکلی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی سے سارا قصہ سن کر کہنے لگی، اس باغ کا آدھا حصہ میرا ہے اور آدھا بادشاہ کا۔ میں اپنا حق معاف کرتی ہوں۔ بادشاہ کے حق کی ذمہ دار میں نہیں۔ بادشاہ بلخ میں تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی آدھا حصہ بخشوا کر باقی کے آدھے حصے کو بخشوانے کے لیے بلخ پہنچے۔ بادشاہ سے بھی معاف کروا کر ہی دم لیا۔ سبق: اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے بڑے ہی متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ وہ پرائی چیز پر کبھی قبضہ نہیں کرتے۔ حرام و ناجائز چیز کے استعمال سے ہمیشہ بچتے ہیں، مگر آج کل تو یہ عالم ہے کہ حرام مال کی کوئی تمیز ہی باقی نہ رہی۔ حکایت نمبر 710 فضول خرچی۔ ایک فضول خرچ امیر سے ایک بھکاری نے سوال کیا، خدا کے نام پر 1 دینار مجھے عطا کیجیے۔ امیر آدمی نے حیرت کے ساتھ سائل سے پوچھا کہ تم مجھ سے اتنا زیادہ کیوں مانگ رہے ہو جبکہ دوسروں سے تم بہت کم طلب کرتے ہو؟ تو بھکاری نے جواب دیا، بات یہ ہے جناب، دوسرے لوگوں سے مجھے امید ہے کہ پھر دوبارہ بھی ان سے کچھ نہ کچھ ملے گا، لیکن آپ جس طرز سے خرچ کر رہے ہیں اس کے پیش نظر آئندہ آپ سے بھیک ملنے کی کوئی امید نہیں، کیونکہ آپ خود مفلس ہو چکے ہوں گے، اس لیے اسی وقت جتنا مل جائے غنیمت ہے۔ فضول خرچ یہ بات سن کر بڑا متاثر ہوا اور پھر احتیاط کے ساتھ خرچ کرنے لگا۔ سبق: انسان کو بڑی احتیاط کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے۔ فضول خرچی سے بچنا چاہیے، ورنہ فضول خرچی کے ہاتھوں مفلس اور بھکاری بننا پڑتا ہے۔ حکایت نمبر 711 استقلال۔ پرانے زمانے میں ایک آدمی تھا جو ایک شہر سے دوسرے شہر کا چکر لگایا کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک موٹا تازہ بیل بھی تھا۔ اس بیل کو وہ اپنے کاندھے پر لیے گھومتا تھا۔ لوگ اس کی قوت کا یہ کمال دیکھتے تو حیران رہ جاتے اور سوچا کرتے تھے کہ بلا کی قوت اس معمولی شخص میں کہاں سے آ گئی؟ یہ کتنا کھاتا ہے؟ کہاں سے یہ قوت لاتا ہے؟ ایک مرتبہ لوگوں میں سے ایک نے یہ کمال دیکھ کر اس سے پوچھا کہ تم میں اتنی زبردست قوت اور طاقت کہاں سے آئی اور کیسے حاصل کی؟ اس شخص نے جواب دیا، اس بیل کو جب یہ ذرا سا بچڑا تھا میں روز اپنے کاندھے پر اٹھانے کا عادی ہو گیا۔ کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ میں نے اسے اپنے کاندھے پر نہ اٹھایا ہو۔ اس مشق اور مداومت اور استقلال کا یہ نتیجہ ہے کہ جیسے جیسے اس کا وزن بڑھتا گیا میری قوت اور طاقت بھی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اب اگرچہ یہ پورا سانڈ ہو چکا ہے مگر اسے اپنے کاندھے پر اٹھا لینے میں مجھے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ سبق: جو انسان ہمت، مداومت اور استقلال سے کام لیتا ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا ہے، اور استقلال و مداومت سے بڑی بڑی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، قوت برداشت و تحمل میں اضافہ ہوتا ہے۔ پس ہمیں بھی ہمت اور مداومت سے کام لینا چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کی ان ایک ایک حکایات سے ہمیں اور آپ کو درس حاصل کرنا چاہیے اور اپنی زندگی میں اسے عملی جامہ پہنا کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس درس کا اصل مقصد یہی ہے۔ اللہ رب العزت
ہمیں ان حکایات کو سن کر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب پر ہمارے SDI آڈیو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سنیں اور نئے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ لائک کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ کے ذریعے کمنٹ کریں اور اس کاری خیر کا حصہ بننے کے لیے ان حکایات کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔